حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لیے ہیں، جو انسان اپنے استعمال کی غرض سے اپنے پاس رکھتا ہے، اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جو انسان تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھتا ہے. تجارت کی غرض سے رکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسان خود تاجر بھی ہو، بلکہ تجارت کی غرض سے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے اس چیز کو خریدا اس لیے ہو کہ اس کو آگے بیچ کر اس سے نفع کمائے. اسی طریقے سے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان کے پاس کسی بھی غرض سے ہو، چاہے تجارت کی غرض سے ہو یا اپنے استعمال کی غرض سے ہو، بہرحال ان پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. پہلے نمبر پہ سونا ہے، دوسرے نمبر پہ چاندی ہے، اور تیسرے نمبر پہ نقد مال اور کیش ہے. سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا کسی برتن کی شکل میں ہو یا کسی ڈیکوریشن پیس کی شکل میں ہو، وہ بہرحال کسی بھی شکل میں انسان کے پاس اگر ہے تو کٹ آف ڈیٹ کے وقت اس کو اموال زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا. اسی طریقے سے چاندی کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں انسان کے پاس موجود ہے تو جس وقت انسان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آئے گی تو اس مقررہ تاریخ پر اس سونے اور چاندی کو جو کسی بھی شکل میں انسان کے پاس موجود ہے اپنے اموال زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کو اس کا زکوٰۃ کا حساب کر کے اس کے مطابق اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے تیسری چیز وہ ہے نقد رقم اور کیش، کہ انسان کے پاس جس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آئے اور ایک سال پورا ہو گیا ہو تو اس وقت انسان کے پاس جو نقد موجود ہے کیش وہ بہرحال اموال زکوٰۃ میں شامل ہوگا، اور اس کو اموال زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کے متعلق جو بھی نصاب بنے گا اس حساب سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.